صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحو میر۔ سبق نمبر 15، افعال مقاربہ۔ ٹھیک ہے، افعال عاملہ میں سے افعال مقاربہ ہے، یہ آگے نیچے اس کی تشریح موجود، آپ دیکھ لیجئے گا۔ افعال مقاربہ 4 ہیں، نہیں آج ہم پیچھے پڑھیں، افعال ناقصہ پڑھیں گے، افعال ناقصہ پڑھیں گے، کل ہم نے پڑھے فعل متعدی۔ جی، سبق نمبر 14، افعال ناقصہ۔ ٹھیک ہے، نیچے 1 نمبر ہے، یہ 1 نمبر سے مراد یہ کہ آپ اس کو نیچے اس کی تشریح دیکھ سکتے۔ 1 نمبر، افعال عاملہ میں سے افعال ناقصہ بھی ہیں۔ کان زید قائمن میں کان فعل ناقص ہے، کیونکہ اس کے بعد اسم مرفوع زید کو ذکر کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ منصوب کا ذکر نہ کیا جائے۔ خیر، افعال ناقصہ کا بیان۔ افعال ناقصہ کل 17 ہیں۔ کان، سار، ظل، بات، اصبح، امسا، اضحى، عاد، غدا، راح، ما زال، من فک، ما بریح۔ ٹھیک ہے، ما فتح، ما دام، ما لیس، یہ افعال مقاربہ ہیں، یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، افعال مقاربہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ کانا، سارا، ظل، بات، اصبح، امسا، اضحى، عاد، غدا، راح، ما زال، من فک، ما بریح، ما فتح، ما دام، لیس۔ اس میں زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے سب سے اینڈ والا لیس زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور پہلا کان یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ کان بھی، اور پہلا اور آخری، پہلا اور 17واں۔ ٹھیک ہے، 17 ہیں تو یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، باقی 2%، 4%، 1.5% اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، کم سے کم پہلا آخری تو یاد ہونا، باقی درمیان والے تھوڑے بہت یاد ہوں، ویسے تو سارے یاد ہوں تو اچھا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ افعال ناقصہ 17 ہیں، یہ افعال تنہا فاعل کے ساتھ مکمل نہیں ہوتے، اس لیے ناقصہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ انہیں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ افعال تنہا فاعل کے ساتھ مل کر جملہ نہیں بنتے، مکمل جملہ نہیں بنتے، بلکہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ آپ نے پڑھا نا، زید قائم، زید مبتدا، قائم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری۔ اور اچھا، جملہ اسمیہ بھی آپ نے پڑھا ہے، وہ جملہ جس کی پہلی جز اسم ہو اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ تو یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کان زید قائمن، کان زید قائمن۔ ٹھیک ہے، مرفوع کو کان کا اسم کہتے ہیں، زید کو کان کا اسم، اور منصوب کو کان کی خبر یعنی قائمن کو کان کی خبر کہتے ہیں۔ باقی افعال کو بھی اسی طرح قیاس کر لیں، یعنی کان فعل ناقص، زید اس کا اسم، قائمن اس کی کیا ہے، خبر ہو جائے گی۔ تنبیہ، ان میں سے بعض افعال بعض اوقات تنہا فاعل سے مل کر مکمل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جیسے کان مطرن، اس میں کان بمعنی حاصل ہے یعنی بارش ہوئی، اسے کان تامہ کہتے ہیں۔ اس کان کی بھی کان کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی بالکل کام نہیں کرتا، کان زائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں کان کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3۔ یہ سوال بھی نیچے آیا ہوا ہے۔ اب افعال ناقصہ کتنے کون کون سے ہیں؟ 17 ہیں، اور یہ ہے افعال ناقصہ عمل کیا ہے، اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں۔ کان کی کتنی قسمیں؟ کان ناقصہ، کان تامہ، کان زائدہ، ناقصہ، تامہ اور زائدہ۔ ٹھیک ہے، تو باقی وہ سارے ناقصہ ہی ہیں، تو آپ نے اس کو یاد کرنا، بالکل آسان ہے۔ جہاں کان آتا ہے وکان اللہ علیما حکیم، آپ نے قرآن پاک میں بارہا پڑھا ہوگا، یہ کان بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ افعال ناقصہ آج آپ نے الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ آگے پھر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے افعال مقاربہ، تو بڑا ہی آسان کام ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔